السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 227 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جبیر بن مطعم یہ بدر کے قیدیوں میں سے تھے، یعنی بدر کی لڑائی ہوئی تو یہ مشرکوں کی جماعت میں سے تھے۔ مسلمان جنگ جیت گئے تو جبیر بن مطعم کو پکڑ لیے اور ان کو غلام بنا لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا۔ بہرحال مدینہ آئے، ان کو توحید کی دعوت دی گئی، بہت سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی، مگر یہ مسلمان نہیں ہو سکے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ سورہ طور میں اللہ رب العالمین نے توحید کے بہت سارے دلائل کو پیش کیا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ رہا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ سب بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون، یا خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ دونوں چیزیں کیا ہے؟ محال ہے، ناممکن ہے، مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ ستارے، یہ دریا، یہ سورج، یہ چاند، یہ دن، یہ رات، یہ درخت، جمادات، نباتات، حیوانات، یہ سب اپنے آپ نہیں پیدا ہوئے اور نہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے، بلکہ ان سبوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ بہرحال جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو سنا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تو کہتے ہیں کہ میں بے قابو ہو گیا، میرا دل اڑنے لگا، یعنی اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ وہیں سے ان کے دل میں توحید بیٹھ گئی، وہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو سمجھ گئے، اور قرآن کو سن کر کے، سورہ طور کی اس آیت کو سن کر کے اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ تو ٹرننگ پوائنٹ، اسلام قبول کرنے کی جو بنیادی وجہ بنی، یہی آیت کریمہ ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ سمعت میں نے سنا، سمعت واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے سنا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے، یقرأ فی المغرب بالطور، قرأ یقرأ مانے پڑھنا، قرأ یقرأ پڑھنا، فی المغرب مغرب کی نماز میں۔ مغرب کی نماز جب سورج ڈوب جاتا ہے تو مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ بالطور سورہ طور، طور سورہ طور یعنی 27ویں پارے کی ایک سورت کا نام ہے سورہ طور۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، تقریباً 2.5 صفحے پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس سورت کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں کر رہے تھے۔ راوی کیا کہہ رہے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور،
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا ہے، پڑھتے ہوئے انہوں نے سنا ہے، جیسا کہ بھی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ واقعہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، جو سورہ طور کی آیت ہے، تو یہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مغرب کی نماز میں سورہ طور بھی پڑھ لیتے تھے، جبکہ مغرب کی نماز میں سنت کیا ہے؟ قصار مفصل پڑھنا، قصار مفصل یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا، جیسے سورہ بینہ سے لے کر کے سورہ ناس تک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں کہ یہ واجب کے درجے پر ہو، بلکہ یہ استحباب کے حکم میں ہے، یعنی پڑھنا چاہیے، بہتر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں سے کہیں سے بھی کوئی صورت پڑھ لیں، کوئی بھی چند آیتیں پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ مغرب نماز میں قصار مفصل پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور پڑھ رہے ہیں، اس سے یہ سبق ملتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میں لمبی صورت بھی کبھی کبھار پڑھا سکتے ہیں، جیسے سورہ طور لمبی صورت ہے، تقریباً 2.5 پیج پر یہ مشتمل صورت ہے۔ تو صورتوں کی جو تعین کی گئی ہے کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل، عشاء کی نماز میں اوساط مفصل، فجر کی نماز میں طوال مفصل، یہ استحباب کے حکم میں ہے، بہتر ہے، افضل ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں لمبی صورتیں بھی پڑھتے تھے، جیسے سورہ طور، سورہ مرسلات، سورہ اعراف، سورہ صافات، سورہ دخان، یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے تلاوت کی ہے۔ اور کبھی آپ سفر میں تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی بھی تلاوت کی ہے، جبکہ آپ کا معمول کیا تھا کہ 60 سے 100 آیتیں فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، لمبی صورتیں پڑھتے تھے، طوال مفصل پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن آپ الف لام میم سجدہ جو ہے اس کی تلاوت کرتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں آپ سورہ دہر پڑھتے تھے۔ تو لمبی نماز فجر کی نماز میں پڑھاتے تھے، لمبی قرات کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے۔ لیکن سفر میں آپ تھے، آپ نے معوذتین کی تلاوت کی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ جو ترتیب بتلائی گئی ہے، فجر کی نماز میں طوال مفصل، عشاء کی نماز میں اوساط مفصل، اور عشاء کی نماز مغرب کی نماز میں قصار مفصل، اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل، یہ استحباب کے حکم میں ہے، وجوب کے حکم میں نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اس آیت سے، اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ نمبر 1، مغرب کی نماز میں قرات جہرن کی جائے گی، بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے گا، کیونکہ مغرب کی نماز کون سی نماز ہے؟ یہ جہری نماز ہے۔ راوی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنی، اس کا مطلب کہ آپ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ مغرب کی نماز میں قرات جہرن کی جائے گی، یہ جہری نماز ہے۔ عصر اور ظہر کی نماز یہ سری نماز ہے، اس میں قرات آہستہ کی جاتی ہے، یعنی آواز نہیں سنائی دے گی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مغرب کی نماز میں لمبی صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز میں لمبی قرات بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ احادیث میں جو صورتوں کی ترتیب بتائی گئی ہے، فجر کی نماز میں طوال مفصل،
مغرب کی نماز میں قصار مفصل اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل، یہ استحباب کے حکم ہے، وجوب کے حکم میں نہیں ہے، یہ وجوب کے حکم میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مستحب ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی، قرآن سننا چاہیے، بغور سننا چاہیے۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طور سنی اور اسلام قبول کیے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہی آیت ٹرننگ پوائنٹ ہے، اسلام کی طرف یہ لوٹے، ہدایت کو قبول کیا، توحید کو قبول کیا، تو وجہ کیا بنے، ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے، قرآن سننا۔ تو قرآن سننا چاہیے، نماز میں بھی قرآن غور سے سننا چاہیے، اور نماز کے باہر بھی جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔